آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے آئے ہیں، یہ دوسرا سال تھا جب یہ جنگ ہوئی ہے۔ مکے کے سارے کافر مدینے پہ حملے کے لیے مکے سے آئے، یہاں بھی مسلمانوں کو چین سے نہیں رہنے دیا جاتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کیا کریں۔ بعض نے کہا جی مدینے میں رہ کر مدینے کا دفاع کرتے ہیں، بعض نے کہا جی باہر نکل کے جنگ لڑتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے مشورے سے، یہ اس وقت مدینے سے 3-4 میل باہر فاصلہ تھا، یہ آپ یہاں تشریف لے آئے جنگ کے لیے۔ میں نے بتایا راستے میں مسجد ہے جہاں آپ نے زرے پہنی، لوہے کا لباس پہنا۔ یہ پہاڑ ہے جس کو جبل رمات بولتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیچھے رکھا اپنے کہ مدینے کے دفاع کے لیے، یہ میدان جنگ تھا۔ ادھر سے کافر تھے، یہاں مسلمان تھے، اس سائڈ پہ پرے کافر تھے، یہ راستہ ادھر سے آئے کافر سارے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 مجاہد کھڑے کیے تھے اور ان کو حکم دیا تھا کہ ہمیں جیت ہو یا شکست ہو، تم نے اس پہاڑی کو نہیں چھوڑنا، باقی اندر لڑتے رہے۔ کافروں کو شکست ہوئی، بھاگے تو مسلمان مال غنیمت جمع کرنے میں لگے۔ اتنے میں اس وقت حضرت خالد بن ولید کافر تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ کافروں کی فوج کے جنرل تھے۔ وہ بھاگے جب تو ان کی دور سے نظر پڑی کہ یہ مسلمان یہاں کھڑے ہیں، اور انہوں نے بھی سوچا کہ اب جنگ ختم ہو گئی ہے تو ہم نیچے اتر جائیں۔ سارے نیچے اتر آئے۔ آپ نے روکا بھی تھا کہ نہیں اترنا یہاں سے، لیکن 60 صحابہ نیچے اتر آئے، 10 کھڑے رہے۔ حضرت سعید بن جبیر صحابی تھے، وہ ان کے امیر تھے، وہ روکتے رہے، لیکن باقی اتر گئے۔ حضرت خالد بن ولید نے دیکھا کہ یہ جگہ خالی ہو گئی ہے تو پلٹ کے پھر واپس آئے۔ وہ آ کے پھر انہوں نے جو حملہ کیا ہے، پھر 70 صحابہ کرام بڑے بڑے شہید ہوئے، مسلمانوں کو ظاہری طور پر شکست ہوئی۔ لیکن بہرحال جو بھی ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کو، چوتھے سپارے میں واقع آتا ہے کہ سب کو معاف کر دیا کہ آج کے بعد ان کے بارے میں کوئی بندہ بات نہ کرے کہ انہوں نے مال غنیمت کو لوٹنے کے لیے میدان چھوڑ کر کیوں بھاگے، کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی میں زخمی ہوئے۔ بعض صحابہ ایسے تھے کہ حضور کو بچاتے بچاتے 70 تیر ان کے جسموں پہ لگے۔ کتنے صحابہ شہید ہوئے۔ بعض صحابہ ایسے تھے ان کے ہاتھ چھلنی ہو گئے، بعض صحابہ تھے ان کی آنکھیں چلی گئیں، تیر آ کر آنکھوں میں لگتے تھے۔ ایک صحابی آتے ہیں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اتنے خوش قسمت تھے کہ حضور کے آگے کھڑے ہوئے تھے، حضور پیچھے سے ان کو تیر دیتے تھے۔ وہ تیر کمان میں ڈال کر تیر چلاتے تھے تو حضور اس کے کہتے تھے کہ سعد میرا ماں باپ تیرے اوپر قربان ہو جائے تو آج مجھے بچانے میں لگا ہوا ہے۔ دنیا میں واحد ایک بندہ ہے، باقی ساری امت کہتی ہے کہ ہمارے ماں باپ حضور پہ قربان ہو جائیں، لیکن حضور نے ان سے کہا سعد میرا ماں باپ تیرے اوپر قربان ہو جائے۔ زخمی ہو گئے سارے صحابہ کرام، حضور کو بھی زخمی حالت میں لے جایا گیا۔ یہ میدان تھا یہاں، یعنی یہ پیٹھ کے پیچھے مسلمانوں کے اس کو پہاڑی کو رکھا گیا۔ یہ پورا میدان وہاں سے لے کر وہاں تک سارا میدان جنگ تھا۔ یہ 10 کلومیٹر کا تقریباً یہ جبل احد ہے۔ حضور نے فرمایا یہ پہاڑ مجھ سے پیار کرتا ہے، میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہفتے بھر نہیں آتے تھے تو یہ پہاڑ رونے لگ جاتا تھا، اس کے اندر سے چیخوں کی آواز آتی تھی۔ پھر حضور تشریف لایا کرتے تھے تو یہ چپ ہو جاتا تھا۔ کبھی کبھی جمعرات کو عشاء کے بعد آپ اپنی بیویوں کو بھی لے کر اس پہاڑ کی طرف ان کو سیر کرانے لایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کبھی کبھی حضور میرے ساتھ دوڑ لگاتے تھے، کبھی میں آگے نکل جاتی تھی، کبھی وہ آگے نکل جاتے تھے۔ یعنی میاں بیوی کا ایک ایسا پیار اور محبت کا نقشہ بھی حدیث کے اندر کھینچا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ نہیں تھے کہ وہ نبی تھے، بیویوں کے ساتھ بھی ایسا تعلق رکھتے تھے کہ ان کی دلجوئی کے لیے ان کے ساتھ دوڑ بھی لگاتے تھے۔ تو حضرت عائشہ کہتی میں پہلے پتلی دبلی تھی، میں آگے نکل جاتی تھی، پھر میں موٹی ہو گئی تو پھر حضور آگے نکل جاتے تھے، میں پیچھے رہ جاتی تھی۔ اسی پہاڑ کے بارے میں اللہ نے کہا تھا اپنے نبی کو میرا محبوب تو کہے تو میں تیرے لیے یہ سونے کا بنا دوں۔ اللہ کے پاک نبی نے کہا اللہ میں سونے کے لیے نہیں آیا دنیا میں تو ہدایت کے لیے آیا ہوں، لوگوں کو کلمہ نصیب ہو جائے، لوگ جنت میں جانے والے بن جائیں۔ یہ مقدر والا، قسمت والا یہ پہاڑ ہے۔ اسی پہاڑ کے اندر پھر حضور کے جو زخمی دانت تھے وہ بھی اسی کے اندر دفن کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بھی اس پہاڑ کو لگا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ سے اتنا پیار فرمایا کرتے تھے کہ یہاں تشریف لایا کرتے تھے۔ اس پہاڑ نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے۔ بس آج آپ اس پہاڑ کو دیکھ رہے ہیں سارے، قسمت والے ہو، آئے ہو، چلیں اپنی بس کو چلیں، پھر آگے چلتے